بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر اور آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ہیلو حمزہ۔ دوستو، ریسنٹلی ڈیلی بیسس کے اوپر ہم محمد کاظم کے ڈریمز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس میں ہم بہت انفارمیٹیو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں اور غور طلب باتیں ہیں جو کہ آپ کو جاننی چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ محمد قاسم موجود ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم ان سے کچھ انفارمیٹیو باتیں جان سکیں ان کے ڈریم سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست محسن خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی محمد قاسم کے ڈریمز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے چینل کے اوپر ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہم ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد قاسم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم محسن بھائی، آپ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم بیسیکلی ابھی سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا انٹرو کے ساتھ، کہ میں اپنا انٹروڈکشن دوں گا، محسن بھائی اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اور پھر محمد قاسم اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اور یہ انٹروڈکشن ہم ڈریمز سے ہی ریلیٹڈ دیں گے۔ تو میں بظاہر خود حمزہ قمر، میں نے محمد قاسم کے ڈریمز جو ہے وہ آج سے تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے جو ہے میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کو سرچ کیا اور دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کے تمام ڈریمز کو ون بائی ون ریڈ کیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے لیو آؤٹ کر دیا، جیسے تقریباً ہر بندہ کرتا ہے ڈریمز دیکھنے کے بعد، کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، تو وہ میں نے اس کو ایک سائڈ میں کر دیا کہ واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں۔ لیکن جو ڈریمز میں نے دیکھے اس میں میں نے عمران خان کا ایک ڈریم دیکھا آپ کا، کہ خواب کہ عمران خان نااہل ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے آپ کے محمد قاسم کے خواب دیکھے اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، آئی تھنک 2 سے 3 ہفتے، تو اچانک ٹی وی پہ نیوز آتی ہے کہ عمران خان نااہل ہو گیا۔ تو پھر اس چیز سے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار اگر یہ ان کا خواب سچ ہو سکتا ہے تو نہ جانے ان کے کتنے خواب سچ ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے فیوچر میں ہونے والے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو لائٹ نہیں لے سکتے اور ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو میں نے مزید ان کے خواب دیکھے، سنے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ پاک مجھے حق کا راستہ دکھائے، سچ راستہ دکھائے، اور اگر یہ خواب سچ ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ سائن دیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد الحمدللہ میں نے استخارے کیے، اور لگاتار 2 سے 3 ہفتے میں نے ریگولر بیسس پہ عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کے وقت میں نے استخارے کیے، اور اللہ پاک نے مجھے بہت سی نشانیاں دی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ محمد قاسم کے خواب بالکل 110% سچے ہیں، اور وہ سارے خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ تھی میری اپنی داستان۔ اب ہم جانیں گے انشاءاللہ محسن خلیل صاحب سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسے ہوا، اور انہوں نے محمد قاسم کے ڈریمز کے اوپر کس طرح سے بلیو کرنا شروع کیا۔ جی محسن صاحب۔ جی، میں نے بھی حمزہ جس طرح آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی تقریباً 7 سے 8 منتھ ہو گئے غالباً اپریل 2022 میں غالباً میں ان کے ڈریمز محمد قاسم کے سنتا تھا، اور میرے نالج میں یہ بات تھی کہ یعنی کہ ان کے کچھ خواب سچے ہو چکے ہیں، مطلب میں سرچ کر چکا تھا۔ اچھا، اور جب مجھے ان کے خوابوں کا پتہ چلا تو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے 4 دن ان کے ڈریمز ہی سنتا رہا، سارے ان کے میں نے چینلز پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ، مطلب پھر میں نے وہ جب سرچ کیا، ٹویٹرز کے اوپر ٹرینڈز چل رہے تھے #محمد قاسم ڈریمز کے، تو میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، آسٹریلیا، فرانس، ایکواڈور، ایجپٹ، مطلب کہ میں یہ چیزیں جب غور کی تو پورے ورلڈ وائڈ لوگ یقین کر رہے ہیں اور اپنا محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں وٹنس دے رہے ہیں کہ ان کے خواب سچے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک شخص جو پاکستان میں موجود ہے، میں آپ کو نہیں موٹیویٹ کر سکتا محمد قاسم کے خوابوں پہ، تو یہ ایک محمد قاسم صاحب اپنے کس طرح سے سب لوگوں کو جا جا کر تو نہیں کہہ سکتے اور ہوں گے نا باہر کے کہ ملکوں میں لوگ یقین کس کریں طرح سے یقین خوابوں پہ، کرنے لگے، تو میں انہوں نے اسی کچھ طرح دیکھا، کچھ جی، جانا، تو پھر تو اسی طرح ہی میں بھی یعنی کنفیوزنگ ہوا، تو میں نے پھر سنا ان کے سب ڈریمز کو، تو جب میں نے دیکھا کہ ان کے کافی سارے خواب سچ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ میں مزید سنتا گیا اور پھر میں نا ڈریمز شیئر کرنے شروع کر دیے، اور اس سے پہلے مجھے کچھ ایسا ایکسپیرینسز ہوئے کہ مجھے شرک اور اس کی اقسام سے نا دور ہونے کے بارے میں نے آپ کی ویڈیو میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں شرک اور اس کی اقسام سے نا اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا تھا، مطلب کہ جیسے تعویذات، مزارات پہ جانا، سجدے، یہ وہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، تو ان چیزوں کو میں دیکھتا تھا کہ یہ غلط ہے، میرا دل نہیں تسلیم کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان جب قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے، تو ہمیں اللہ کی توحید اور وحدانیت پتہ چلتی ہے قرآن مجید سے، کہ مدد صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جس کے علاوہ جو اللہ کی ذات سے ہٹ کے
ہماری مدد کر سکے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو مجھے نا موٹیویٹیو آلریڈی تھی. پھر میں قاسم صاحب کے خواب سنتا رہا، اور پھر میں نے جب مزید آگے دیکھا کہ ان کے مزید خواب پورے ہو رہے ہیں، مطلب جیسے عمران خان کی نااہلی کا آپ نے بتایا، میں نے اسی طرح یعنی جب مجھے یقین ہو گیا نا تو میں نے استخارہ کیا. میں نے کہا اللہ سے ہی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ خواب تیری طرف سے ہیں تو یا اللہ میری کوئی رہنمائی فرما. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کی خدمت کروں. اے اللہ تو مجھ سے ویسا کام لے جیسا تو چاہتا ہے. تو میرے یہ دل کی بات تھی، میرے دل کی حسرت تھی. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو مجھے استخارہ کیا، اور اللہ پاک نے مجھے ایسا خواب دکھایا کہ میں نے آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں سے لکھا ہوا دیکھا، اور ساتھ ہی دو ہاتھ جڑے ہوئے آگے کونیوں تک وہ بادلوں کی. تو میں خواب میں ہی پڑھتا ہوں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب ادھر میں سویا ہوا ہوں اور تہجد کا ٹائم ہے، تو ادھر میں اٹھ رہا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو میری جب آنکھ کھلی تو میری ایک کیفیت، ایک رونے والی اور بڑی، یعنی کہ وہ کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب وہ ایک ہوتی ہے جب انسان کچھ ایسا دیکھتا ہاں ہے جی، جو ریالٹی سے جڑا ہوا ہوتا اور ہے. وہ شہادت میرا دینے کا خواب میں یہ گواہی اسی لیے تھا کہ میں شہادت دے رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت بڑا معجزہ دکھا دیا ہے، ایک ایویڈنس دے دیا ہے کہ یا اللہ یہ خواب تیری طرف سے ہیں. تو پھر میں محمد قاسم کے خواب کو شیئر بھی کرنا شروع ہو گیا، اور ان کے خوابوں کو ویڈیوز میں بناتا تھا. ان کی پھر مجھے گروپس کا پتہ چلا، ٹرینڈنگ کا پتہ چلا کہ پوری ایک کریو ہے جو پورے ورلڈ وائڈ پہ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں ڈریمز کہ یہ خواب سچے ہیں، اور مستقبل میں جو پاکستان کے متعلق بشارتیں دی گئی ہیں وہ ایز اٹ از ہی سچے ہونے والے ہیں. لیکن فی الحال بہت ساری چیزیں سچ ہو چکی ہیں، اور ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بہت سی مشکلات ہیں. اور اب ہم محمد قاسم بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا، یعنی کہ جو مشکل حالات ہیں، کیا ہم اسی طرح ہی ان حالات میں رہیں گے؟ جی جو آپ محمد قاسم صاحب، آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو کرنٹ حالات ہیں، کیا آپ کے مطابق، آپ کے ڈریمز میں جو اللہ پاک نے دکھایا اس کے مطابق پاکستانی اور ہر مسلمان اسی طرح سے زندگی گزارے گا جس طرح سے اب ہماری مشکلوں میں زندگی نادل ہے نا انصاف ہے؟ تو جو مجھے اللہ نے ڈریمز میں دکھایا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. جی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے نا وہ نہیں رہی. اور اسی طرح پاکستان جو بنا ہی اللہ کے نام پہ تھا، لا الہ الا اللہ. تو اس کے بعد ہم نے اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلایا جس طرح سے کہ ہم نے عہد کیا تھا. تو اور شرک کی اور اس کی شرک اور اس کی اقسام آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. ہم اس چیز میں پڑ گئے بجائے اس کے. اب ہمارے نزدیک یہ شاید معمولی سی باتیں ہوں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں ہیں. بالکل اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم جو بھی پلانس کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اندھیروں میں ہی ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان اندھیروں سے باہر نکلنا ہے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، دوبارہ سے جی ہم چاہتے ہیں کہ رائز کرنا ہے، تو ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک کرنا ہوگا، اور تبھی اللہ کی مدد آئے گی اور تبھی ہم ان اندھیروں سے باہر نکلیں گے. اور آپ کے ڈریمز سے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی فیلئر کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی، کہ اس نے کون سے ایسا اسٹیپ کیا جس کے بعد وہ مزید ڈے بائی ڈے، جس طرح سے مسلم امت ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہی ہے، اسی طرح سے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہا ہے، کیا اس کا ایسا ایکشن تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہ مجھے 2018 میں جب الیکشن سے چند مہینے پہلے، ایک دو مہینے پہلے، جب عمران خان نے ایک مزار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ کیا، بالکل وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی. جی، تو اس پہ کافی بحث بھی چلی. تو وہ عمران خان نے بیسیکلی شرک اکبر کیا تھا، اور مجھے اللہ نے ڈریم میں بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان نے شرک اکبر کیا. اور جب تک عمران خان پبلکلی اس کو اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں. یعنی اوورآل وہ سب لوگوں کے سامنے کرے توبہ تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا.
تو آپ نے دیکھا جیسے کہ وہ عوام سے اور قوم سے وعدے کر کے اقتدار میں آئے تھے، تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے نہیں 5 کیونکہ سال اللہ کی مدد ان کے ساتھ پھر نہیں رہی۔ پھر ایون مجھے 25 جولائی 2018 کو حال میں آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے قبر و سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی جی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی پچھلے سال ان کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ جی بالکل، پہ جا کے تو وہ پھر دوبارہ اچھا یہ دوسری بار والا میرے نالج 2-3 دفعہ ہوا ہے یہ کنٹینیوسلی۔ ہاں اب دیکھیں، اب مجھے ڈریم میں بھی آیا کہ عمران خان ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہے، سربراہ ہے بالکل۔ تو جب ایک سربراہ کھلے عام میسج شیئر کرے گا تو وہ ایک قوم کو غلط میسج اس سے جاتا ہے۔ اس کے لاکھوں کروڑوں فالوور جی ہیں، جی، جب وہ بھی پھر ان کو ڈیفینڈ کریں گے اور ان کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے تو وہ کریں گے، اور ہم پھر اندھیروں میں ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ہر بندہ جا کے وہی اس قبروں کو سجدے کرے گا اور جی وہی طریقہ عمل اپنائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کی فیلئر کا سب سے بڑی وجہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا محمد قاسم، آج ہم آپ سے ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ہمیں بہت سارے کمنٹس آئے ہیں، بہت سارے میسیجز آئے ہیں اوور آل ورلڈ وائڈ سے، پوری دنیا سے، ہر ملک سے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں اور میسیجز کیے ہیں مسلمز نے، اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند بیسیکلی، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں مسلمان 80% مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزوہ ہند ہے کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نیو جنریشن ہے، ان کو علم ہی نہیں وہ دیا گیا، انہوں نے گین کیا۔ تو بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ یار یہ غزوہ ہند کیا ہے اور یہ کون سی جنگ ہے اور یہ کب ہونی ہے۔ محمد قاسم نے اپنے ڈریمز میں غزوہ ہند کے بارے میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اور وہ ہم سے خود کیوں نہیں شیئر کر رہے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھے۔ تو آج ہم آپ سے ملنے کا ہمارا بیسکلی مقصد یہی تھا کہ ہم آپ سے اس چیز ٹاپک پہ بات کریں کہ غزوہ ہند کی آپ ڈیٹیل سے خود اپنے ہینڈ سے آپ ڈیٹیل سے بات کریں کہ غزوہ ہند کے متعلق آپ کو اللہ پاک نے کیا کیا خواب میں دکھایا اور غزوہ ہند بیسکلی ہے کیا چیز۔ غزوہ ہند اور ورلڈ وار 3 اس کے بارے میں بہت سے ڈریمز آئے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 3 مین قلعے ہیں اور اس میں پاکستان آخری قلعہ ہے۔ پہلا قلعہ ترکی ہے، دوسرا سعودی عرب اور آخری جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جنگ عظیم تیسری جنگ عظیم ہے اس میں وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے، اور مسلمان جو ہیں خاص طور پہ جو میڈل ایسٹ میں ہے وہاں پہ وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور اس میں مسلمان پوری طرح جو ہے وہ پچھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر جنگ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک آ جاتی ہے اور وہ جنگ ایک طرح سے پاکستان کی مسلط کی جاتی ہے۔ اب جب وہ جنگ پاکستان پہ آتی ہے تو وہ اس جنگ کو یعنی غزوہ ہند کا نام جو ڈریم میں آیا وہ غزوہ ہند ہوتی ہے۔ اچھا یہ معذرت یہاں پہ آپ کی بات سٹاپ کروں گی، یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں غزوہ ہند یہ ورڈ ہند سے ریلیٹڈ ہے تو کیا یہ جنگ انڈیا بھی شامل ہو گیا اس جنگ میں؟ اس میں بیسیکلی انڈیا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں اس کے ایلائز ہوتے ہیں، یہ جو اتحادی وہ سارے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کرتے ہیں، اور ان جو کفار ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ پاکستان کو بچانے کے لیے تدبیر کرتا ہے اور پاکستان کو اللہ کی 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے۔ کیا یہ 3000 جو کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ادھر میں ایک حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، تطلع رایات السوء، بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں، یعنی کہ وہی جھنڈے طلوع ہوں گے۔ تو وہ جیسے محمد قاسم کے خوابوں میں انہوں نے غزوہ ہند سے متعلق، دجال سے متعلق، یاجوج ماجوج سے متعلق اور یہ بلیک جیٹس، تو میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات بیان کی گئی ہوگی تو وہ اپنے صحابہ کو اسی طرح سے جب جھنڈوں کا ذکر کر رہے ہوں گے تو
غالباً وہ اس دور میں جھنڈا جہاز غالباً کچھ ایسی ہاں کیونکہ چیز اس دور ہوگی. میں اگر وہ صحابہ کو کہتے کہ جہاز ہے تو جی، وہ پہلے ان کو پراپر بریفنگ ایکسپلینیشن. کرنی پڑتی کہ یہ جہاز کیا ہوتا ہے اور یہ کس بالکل. طرح سے ورک تو کرتا جس ہے. طرح وہ اب دجال کا آپ دیکھ لیں کہ وہ گدھا ہوگا اس کی سواری، تو وہ لیکن بیسکلی ایک، وہ جہاز ہوگا. ہاں جی وہ جہاز ہوگا اور وہ اس کے کان ہوں گے، مطلب وہ کان اس کا جو بیک پہ آپ ہاں جی وہ بیسکلی اس کا یہ کارڈ بتایا گیا تھا کہ اس کے جو کان ہوں گے دجال کی سواری کے، ان کی جو لینتھ ہوگی وہ 40 فیٹ ہوگی، یعنی 40 لمبی ہوگی. تو جہاز کے جو ریڈار پہ 2 پر لگے ہوتے ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی لینتھ بالکل 40 فیٹ کی ہوتی ہے. اور وہ ریڈار کا بیسک مقصد ہوتا ہے انفارمیشن گین کرنا، جو ہمارے کانوں کا بیسک مقصد ہوتا ہے سننا، انفارمیشن کلیکٹ کرنا. جہاز کے جو بیک اینڈ پہ جہاز کی پوچھ کے اوپر جو ریڈار لگے ہوتے ہیں ان کا بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن گین کرنا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ اس کے دجال کی سواری کا تشبیہ دی گئی کہ دجال کی سواری کے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک جو خلا ہوگا، جو فرق ہوگا وہ 80 ہاتھ کی لمبائی کا ہوگا. تو جہاز کے ایک پر سے لے کے دوسرے پر تک، یا اگر پیچھے سے ریڈار ایک ریڈار کے پر سے دوسرے ریڈار کے پر تک جو اس کے درمیان والی وہ جہاز کی جگہ ہوتی ہے وہ بیسکلی 80 ہاتھ کی اسپیس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ وہی کالے رنگ کے، جی یہ سمبولک ہوتی یہ ہے. وہی پھر احادیث میں وہ جو جہازوں کا غالباً جو محمد جو قاسم جھنڈوں کی بات بتا کی رہے ہے ہیں، یہ وہ تو جہاز میرا خیال ہے کہ پھر یہ وہی اللہ کی غیبی مدد ہوگی جو محمد یعنی کہ قاسم آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ 3000 کا رقم شاید آپ نے دیکھی. وہاں سے آگے پھر آپ نے اس ڈریم میں کیا دیکھا، لگا کہ آپ کو کیا دکھا؟ یہ جو 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان خود بناتا ہے یا اللہ دیتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں آیا. لیکن یہ بہت پاورفل جنگی جہاز ہوتے ہیں. اور یہ ایسے جنگی جہاز ہوتے ہیں کہ جو امریکن ملٹری انجینئرز ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جہاز پاکستان کے پاس کہاں سے آیا. تو جو کفار ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ شکست پاکستان کو شکست دیتا ہے. اور اس میں مجھے ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان غصبہ ہند جیت جائے لیکن اس کا 80% یا 90% حصہ تباہ ہو جائے. پاکستان کا جی اوکے. تو پاکستان کو یہ جنگ ایسے جیتنی ہے کہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہے اس جنگ میں وہ 10%، اس سے زیادہ نہ ہو. کیونکہ اگر وہ پاکستان کا 90% حصہ تباہ ہو گیا لیکن پاکستان جنگ جیت گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کفار دوبارہ آئیں گے اور وہ جو باقی حصہ ہوگا اس کو بھی وہ تباہ کر دیں. حمزہ یہ محمد قاسم، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ محمد قاسم کے خواب اسی طرح ہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی پوری ایک صورت ہے جس میں اور خواب کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، کافر بادشاہ کو، کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اور اس کے مطابق پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں. جی ہاں جی بھاری بہن سے جی دیکھتا بالکل، ہے. وہ کھا رہی ہوتی ہیں ان ہاں کو. جی، تو ہاں جی. یعنی کہ وہ اسی طرح تھا کہ 7 سال قحط کے آتے ہیں، پھر 7 سال جو ہے خوشحالی کے. پہلے تو وہ جو خوشحالی کہ وہ بعد پھر میں ہاں، کیا تو وہ اس طرح سے وہ پلاننگ کر کے تو اپنی جو ان کی رایا ہے اس کے لیے وہ تدبیر کرتے ہیں اور وہ پورا ایک پلان کے ذریعے اس کو بچا لیتے ہیں قحط سالی سے. یہ اچھا یہ ایجپٹ میں آج بھی یہ وہ جگہ موجود ہے. میں کل پرسوں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کسی بھائی نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ اس نے پوری جگہ دکھائی جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خوشحالی کے 7 سالوں میں غلہ جمع کیا تھا، یعنی گندم اور ساری چیزیں. اور وہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتی. اور وہاں پہ انہوں نے 7 سال تک کے لیے خوراک جمع سٹاک کی تھی. انہوں نے اپنی تدبیر کی تھی اس ڈریم کو دیکھتے اور ہوئے. پھر مسلمان کے خواب کی تو پھر ویلیو کہیں زیادہ ہے. اور آج کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کا خواب شاذ و نادر جھوٹا ہوگا. تو یعنی کہ ہم محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ورکنگ کرنی بھی چاہیے. اور یہ جو پھیلا رہے ہیں خواب سب، یہ جو ورلڈ وائڈ ریزن ہی ہمارا یہ ہے کہ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ سب لوگوں کو، سب مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ یہ خواب جو اللہ پاک دکھا رہے ہیں محمد قاسم کو، ان کا بیسک مقصد، ان کا بیسک جو ہمارا ہے اس کے مطابق پلاننگ کر سکیں، اس کے مطابق پلاننگ کر سکیں. تو وہ آپ بتا رہے تھے جہازوں کے بارے میں کہ وہ نقصان کے بارے میں. تو پاکستان کو ایسے پلاننگ کرنی ہے. اور ایک دن میں مجھے یہ بھی آیا کہ پاکستان کو اپنی آرمی ڈبل کرنی ہوگی جو آنے والے ایونٹس ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے. تو
اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو چونکہ غزوہ ہند، غزوہ اسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خاتون النبیین محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. خود موجود ہو. تو جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوں گے، اور جو اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے ملک کے، ان کے یہ بات علم میں ہو. صحیح، تو اس لیے ہی اس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے. تو پھر وہ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کتنے لمبے عرصے تک چلتی ہے جی. اوکے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اللہ پاکستان کو بچانے کی تدبیر کرتا ہے، اور پاکستان وہ جنگ اللہ کی مدد سے جیت جاتا ہے. اور وہ کالے جنگی جہازوں کا جو آپ نے ذکر کیا، جو بلیک جیٹ فائٹر، اس سے پہلے تو جس طرح یہ بھی آیا کہ 2000 اسٹینڈ بائی کے جہاز اور 1000 جو جہاز ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فضاؤں میں. یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان کیا ترقی کر رہا ہوگا یا نہیں، کہ ترقی کر رہا ہوگا، یعنی کیونکہ ابھی تو حالات دیکھیں نا کہ جتنے خراب ہیں، روز سچویشن ہے، حالات اتنے خراب ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہے ہیں. تو آپ کرنٹ پالیٹکس دیکھ لیں تو بہت زیادہ، یعنی پاکستان کے ریزرو ڈالرز بھی یعنی کہ نہیں ہے. تو جس طرح آپ کے ایک ڈریم میں آپ بتا رہے تھے کہ ریزروز بھی جو ہے پاکستان کے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ یعنی کہ کیا یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ کب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ اچھا وقت دیکھنے کے امکانات ہیں، ہمارے ویورز کو پتہ چلے، کچھ ہوپ ملے انہیں کہ جو آپ کے خوابوں میں اللہ نے دکھایا؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ڈریمز پھیلتے ہیں ویسے ویسے لوگ یقین کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھیلتے پھیلتے آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ خواب سنتے ہیں. پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے آرمی چیف کو یہ گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کی آرمی ہے وہ پلاننگ کرتی ہیں، اور پھر ڈریمز کے مطابق پلان کرتے ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے. اور پھر وہ ایک سسٹم آتا ہے، واللہ علم کیا. اور یہ جو قرض ہے اتنا سارا پاکستان کا، یہ کیسے یعنی کہ اللہ مدد کرتا ہے. میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ وہ قرض واپس لینے آتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ اپنی مدد سے پاکستان کو وہاں سے نکال لیتا ہے اور پاکستان سارا قرض واپس کر دیتا ہے. تو غزوہ ہند سے ریلیٹڈ جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ وہ کتنے سال تک چلے گی، لیکن پاکستان کو جیت جائے گا، اور 2000 بلیک جیٹس اسٹینڈ بائی پہ ہوں گے، اور ایک جنگ سے پہلے وہ جو جنگی جہاز ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، وہ آپ کیا کون اڑائیں گے؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز ہوتا ہے اس میں 2 پائلٹس بیٹھتے ہیں، اور 2 پائلٹس جو وہ پائلٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کئی گھنٹے وہ اسٹینڈ بائی پہ کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے انہیں حکم ہوگا وہ جہاز میں بیٹھیں گے اور وہ جہاز کو اڑائیں گے. تو اس میں یہ بھی چیز میں آیا کہ غزوہ ہند سے پہلے پاکستان کشمیر بھی آزاد کرواتا ہے، ماشاءاللہ، اس کا بھی رنج ہوتا ہے ہندوستان کو. ہاں، وہ انہی کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے، کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں. تو پاکستان کشمیر لیتا ہے، لیکن انڈیا کی ہمت نہیں پڑتی اکیلے اٹیک کرنے کی. اور کفار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان اب ترقی کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا. تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کو وہ ختم کرنے کے لیے نا سارے مل کے. یہ وہ حدیث میں نہیں آتا کہ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات یہ بڑی فیمس ہے، یعنی کہ اکثر جگہ پہ یہ ہم بیان سنتے ہیں ان کا. تو میرا خیال ہے کہ پھر غالباً یہ وہ ویسے ہی ہوگا جیسا ان کے ڈریمز میں محمد قاسم کے دکھایا. انہوں نے بیسیکلی کہا کہ 80 جھنڈوں کے تلے، جی 80 جھنڈوں کے نیچے مل کے تم پہ حملہ کریں گے. اور جیسا کہ محمد قاسم نے بتایا کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ ورلڈ وار 3 کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں پہلی جو کامیابی ملتی ہے وہ غزوہ ہند کی صورت ہے. اور اس کے بعد آگے وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہوتا ہے وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے.
वहाँ पे पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, फिर बांग्लादेश जो होता है वो पाकिस्तान में वापस आ जाता है, ओके और फिर पाकिस्तान जो होता है वो मिडल ईस्ट में कूदता है जहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर होती है। اور کیا آپ نے اپنے ڈریمز میں یہ بھی دیکھا کہ جو پاکستان ہوتا ہے وہ اس کے بعد فلسطین کو واپس لیتا ہے یا کچھ اس طرح سے فلسطین سے ریلیٹڈ؟ صرف فلسطین ہی نہیں ہوتا، مڈل ایسٹ کا بھی پورا علاقہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ، اور یعنی کہ وہ جو علاقے تباہ ہو گئے ہوں گے جو ترکی اور سعودیہ، تو ان علاقوں کو ڈریمز میں آپ کے پڑھا ہے، سنا ہے کہ وہ دوبارہ ری بلڈ کرتے ہیں دوبارہ ان علاقوں کو، یعنی وہ سارا علاقے پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اب یعنی یہ وہ ویسے ہی ہوگا کہ پاکستان میں پوری دنیا کے انشاءاللہ فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے پاکستان کی حکومت انشاءاللہ، بالکل اللہ تعالیٰ کہ ہم اس امر کا انتظار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم کے اللہ تعالیٰ کا اس امر کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ آپ بتا رہے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے ماشاءاللہ، اور ایک ڈریم میں نے دیکھا تھا کہ مڈل ایسٹ میں ایک رشیا سے ایک ستارہ اڑ کے آتا ہے اسٹار، اور ایک اسٹار امریکہ سے اڑ کے آتا ہے، اور ایک اسٹار پھر اس کے بعد پاکستان سے اڑ کے آتا ہے اور وہ ان دونوں اسٹارز کو تباہ کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے، وہ خود اوپر آ کے نا ایسے تو وہ چمکنا شروع دنیا کے اوپر جی۔ تو ایسے یعنی اس کا جو مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان دو سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد خود ایک سپر پاور پھر دنیا پہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی یہ چیز سن کے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈریمز میں دکھایا کہ پاکستان کس طرح سے ہندوستان کو فتح کرے گا اور ہندوستان پہ پورا قبضہ کرے گا اور پاکستان کے پاس بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ تو آپ کے علم کے مطابق یا آپ کو ڈریمز میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہیں وہ پاکستان کو بلڈ کرے گا یا وہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہوگی یا کچھ، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ یہ کوشچنز کرتے ہیں بلیک جیٹ فائٹرز کے اوپر؟ یہ ابھی تک مجھے ڈریمز میں نہیں آیا کہ وہ جنگی جہاز آتے کہاں سے، صحیح ماشاءاللہ، یہ غلط ہے۔ تو اس میں ڈریمز میں مجھے یہ بھی آیا کہ جو پاکستان ہے اس نے کی رول پلے کرنا ہے آگے آنے والے جو ایونٹس ہیں اس میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب پاکستان سپر پاور بن جاتا ہے تو پاکستان خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا اسلام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا جیسے ویسے 1400 سال پہلے تھا جی۔ تو جب پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں پاکستانی وہ سچا اسلام تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے، تو پھر سب بلیون جو کفار ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو اسلام تو امن پسند ہے اور اس سے تو یہ ہم اس کو غلط سمجھتے تھے یا اس کو نیگیٹو وے میں پیش کیا جاتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن پسند دین ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھتے تھے، تو اس سے ان کی وہ جو جتنی بھی وہ کنفیوژن اور سب وہ نیگیٹیوٹیز تھی وہ مطلب پھر لوگ جو کفار ہوں گے ان میں سے بھی وہ جب وہ دیکھیں گے اللہ کے معجزات ہوتے ہوئے، کالے رنگ کے جنگی جہاز جو اللہ کی غیبی مدد ہوگی، تو وہ بھی میرا خیال ہے جوک مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو کیا پوری آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ مسلمان پاکستان میں آئیں گے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے، تو اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس میں جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جو غزوہ ہند ہے یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی بقا کی بھی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں اور اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے اس کو بتانے میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو چلتا ہے نظام اس میں ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غزوہ ہند ہوتی ہے تو اس میں جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ میں اصول بنائے ہوتے ہیں ہم ان پر بھی عمل کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنگوں کے بعد جو امن ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ تقریباً 5 سے 7 سال تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد دجال آ جاتا ہے اور دجال جو ہوتا ہے وہ پھر دنیا کا امن ہے اس کو تباہ کرتا ہے اور جو بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع ہوتے ہیں۔ چلو بہت شکریہ محمد قاسم نے آج ہمیں غزوہ ہند سے ریلیٹڈ
بہت زیادہ انفارمیٹیو باتیں بتائیں اور بہت ہوپ ملی ماشاءاللہ کہ پاکستان کے ہاں متعلق جی، بہت سی خوشخبریاں ہیں، بالکل اور امت مسلمہ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ہمیں وہ محمد دوبارہ قاسم کے جاگنا خوابوں پر چاہیے، غور کریں۔ بالکل ہمیں دوبارہ سے جاگنا چاہیے، ہم جس نیند میں سو رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ محمد قاسم کے ساتھ موجود ہوں گے، اور آپ کے ساتھ دجال اور یاجوج ماجوج اور اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ اور قیامت کی کتنی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں اور کون سی کمپلیٹ ہو چکی ہے، کون سی بقایا رہ گئی، ان پہ تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔